بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو از پاکستانی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا تعارف۔ کون جانتا تھا کہ 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں پیدا ہونے والے اس فرزند نے عالم اسلام کے افق پر کس چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے۔ ان کے مقابلے میں باقی سب کی چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ پاکستان بننے سے 4 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور بانیان پاکستان اور بعد ازاں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے گھر میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد تقی عثمانی کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا جس کی چمک سے آج پوری دنیا کے علمی محفلیں پر رونق ہیں۔ اگرچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن اپنی خدمات میں وہ اپنے سب سے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ سے بھی آگے ہیں۔ اور اگر حقیقت حال کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت اہل حق میں ان کی ٹکر کی کوئی دوسری علمی شخصیت پاکستان کیا پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ 7 بر اعظم میں پھیلی پوری امت مسلمہ میں یہ ایک واحد شخصیت ہے جن کی بات عرب و عجم اور دنیا جہاں میں پھیلی امت سر تسلیم خم کرتی ہے، اور ہر مشکل کی گھڑی میں امت کے طبقات کی پہلی اور آخری نظر انہی کی طرف جاتی ہے۔ افریقہ میں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے سے متعلق کیس چل رہا تھا اور عدالت میں دلائل دینے تھے، تو افریقہ کے مسلمانوں کی پوری دنیا میں اس مقصد کے لیے جس ہستی کی طرف نظر گئی وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تھے، جو افریقیوں کی دعوت پر افریقہ گئے اور کورٹ میں اپنے دلائل سے قادیانیوں کو کافر قرار دلانے میں کامیاب رہے۔ فجی سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک اور ناروے سے لے کر جنوب کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی پوری امت جس کو اپنا متفقہ مفتی اعظم مانتی ہے اور جس کے فتاویٰ کو حرف آخر کا درجہ دیتی ہے، وہ ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ جیسے اگر امت مسلمہ میں کوئی ناواقف ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستانی قوم ہے جو چراغ تلے اندھیرے والے محاورے کا عملی نمونہ بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کی اکثر آبادی مفتی صاحب سے یا تو سرے سے واقف ہی نہیں یا پھر نام کی حد تک شناسا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب وہ ہستی ہیں جسے سعودی عرب عرصہ دراز سے نیشنلٹی دے کر مستقل سعودی شہریت اور رہائش کا اصرار کر رہا ہے، مگر یہ درویش اپنی مٹی سے محبت کا قرض چکانے کے لیے حرمین کا پڑوس چھوڑتے ہوئے ہیں، جسے اپنے ملک کے حکام نے بھلے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ نہ دیا ہو، مگر اردن کے بادشاہ نے ان کی دینی خدمات کے اعتراف میں انہیں اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا ہے۔ صرف اسلامی دنیا کے حکمران نہیں بلکہ برطانیہ انگلینڈ کے سابقہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے لے کر شمالی لاطینی امریکہ کے صدور تک مفتی تقی عثمانی صاحب سے وقت لے کر ان سے اسلام کے نظام معیشت پر آگاہی لیتے ہیں، اور اپنے سودی نظام کے مقابلے میں اپنے ہاں اسے نافذ العمل کروانے کے لیے مشورے لیتے ہیں، جنہیں خطابات کے لیے صرف پاکستان یا دیگر ممالک کے مدارس سے ہی دعوت نامے نہیں ملتے بلکہ دنیا کے نامور اور مشہور زمانہ یونیورسٹیوں سے لے کر ورلڈ اکنامک فورم جیسے عالمی فورمز پر معیشت کے موضوع پر خطابت اور آگاہی پروگراموں کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ 150 سے زائد عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں پر مبنی کتابوں کا علمی خزانہ امت کو لکھ کر ہدیہ کر چکے ہیں، اور یہ کوئی 150 کتابچے نہیں بلکہ ایک کتاب کئی جلدوں پر محیط ہے اور ہر جلد میں ہزاروں صفحات ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ کے کم و بیش 20 سال چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اور اس دوران کئی تاریخی اور یادگار فیصلے صادر فرما چکے ہیں، جن میں ربا یعنی سود کے خلاف تاریخی فیصلہ ہمارے عدالتی فیصلوں کے ماتھے کے جھومر کے طور پر تا قیامت چمکتا دمکتا اور یادگار رہے گا۔ سود سے لتڑی ہوئی آلودہ بینکاری کے مقابلے میں دنیا کو سود سے پاک اسلامی اصولوں پر مبنی بینکاری کا مکمل نظام لکھ کر دے چکے ہیں۔ نوٹ: موجودہ اسلامی بینکاری کے نام سے مشہور بینک ان کے بتائے ہوئے نظام پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اس میں مفتی صاحب کا کوئی دوش نہیں، انہوں نے مکمل نظام مرتب کر دیا۔ اب اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی بینکوں کو مفتی صاحب کے مروج کردہ اصولوں پر چلانے کے لیے
قانون سازی کرے۔ اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس میں مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں، اور یہ واحد اسلامی مصنف ہیں جنہوں نے آسان ترجمہ قرآن کو زمین کی بجائے فضا میں لکھ کر عالم اسلام میں ایک نئے ریکارڈ کا اضافہ کیا۔ 3 جلدوں پر مبنی آج تک لکھے گئے تراجم قرآنیہ میں سب سے سلیس، با محاورہ اور شائستہ اردو سے مزین خوبصورت آسان ترجمہ قرآن سارے کا سارا اپنے عالمی اسفار کے دوران جہاز کی پرواز میں لکھا، اور یوں ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر گئے۔ ان سے پہلے چند لوگوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا، مگر وہ لوگ چونکہ باقاعدہ مولوی اور عربی پر اتنی مہارت نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے قرآن کے اردو تراجم کو انگریزی میں نقل کیا تھا، اس لیے ان انگریزی تراجم میں وہ چاشنی نہ تھی۔ اس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب وہ پہلے عالم دین ہیں جنہیں بذات خود عربی پر مادری زبان جتنا عبور تھا اور انگریزی میں بھی مہارت تامہ حاصل تھی۔ یوں دونوں زبانوں پر مکمل عبور کی وجہ سے ان کا لکھا گیا انگریزی ترجمہ قرآن آج یورپ کے مسلمانوں کی متاع عزیز بنا ہوا ہے، اور بلا شبہ اردو کی طرح انگریزی میں بھی ان کے جیسا ترجمہ قرآن اور دوسرا نہیں ملتا۔ زندگی کے ایک لمحے کو قیمتی بنانے والے اور اسے ذریعہ آخرت بنانا کوئی مفتی صاحب سے سیکھے کہ جہاز کی پرواز کے دوران کے وقت کو بھی ضائع ہونے سے بچایا اور اردو کو سب سے خوبصورت مستند با محاورہ آسان ترجمہ قرآن لکھنے جیسے خوبصورت کام میں لگا کر ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ سن 2009 میں PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریولنگ کرنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جس پر PIA نے انہیں بطور اعزاز عمر بھر کے لیے PIA پر سفر کرنے کی صورت میں ان کو 1/3 یا آدھا کرائے میں سفر کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ دیگر 4 زبانوں عربی، انگریزی، فارسی اور ہسپانوی اسپینش پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں۔ خاص کر عربی اور انگریزی میں بہت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے اردو سے زیادہ عربی اور انگریزی کے بیانات سے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں کن کن عہدوں پر فیض رہ چکے ہیں یا ابھی تک فیض ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک آپ ہمارے پہلے چینل پر نئے ہیں تو جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔